عزیز طلبہ، مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 2 کے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 4 کو کھول لیجئے اور اس میں پیراگراف نمبر 2 سے اس کی ریڈنگ کو ہم سٹارٹ کریں گے۔ But if it had not been this sort of school، اگر یہ اس قسم کا جو اسکول ہے یہ نہ ہوتا، it would probably not have taken chips، تو غالباً اس نے مسٹر چپس کو قبول نہ کیا ہوتا۔ probably کا مطلب ہے perhaps، شاید، اور یہ جو اسکول تھا یہ سیکنڈ رینک کا اسکول تھا، اور مسٹر چپس بھی جو تھا وہ اپنی کوالیفیکیشنز میں اتنا زیادہ جو ہے وہ پاپولر نہیں تھا، اتنا زیادہ ویل نون نہیں تھا، اور اتنا زیادہ ایکسٹراڈنری نہیں تھا۔ وہ ایک جو ہے اپنا ایوریج سارٹ آف ٹیچر تھا، اس کی جو ڈگریز تھیں وہ اس میں بھی کوئی اچھے رینکس نہیں تھے، تو لہٰذا چونکہ یہ بروک فیلڈ بھی سیکنڈ رینک کا تھا، تو چنانچہ اگر یہ فرسٹ رینک کا ہوتا تو اس نے قطعاً مسٹر چپس جیسے ٹیچر کو قبول نہ کیا ہوتا۔ یہ جو ہم نے سینٹنس پڑھا ہے اس کے سٹرکچر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ آپ کا تھرڈ کنڈیشنل ہے۔ تھرڈ کنڈیشنل جو ہوتا ہے اس میں ہم کچھ اس طرح سے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ if he had worked hard he would have passed، اگر اس نے محنت کر لی ہوتی تو وہ کامیاب ہو گیا ہوتا۔ تو اسی طرح if it had not been this sort of school it would probably not have taken chips، تو اس نے مسٹر چپس کی خدمات کو قبول نہ کیا ہوتا۔ فار چپس، چپس کے لیے ان اینی سوشل اور اکیڈیمک سینس، کسی بھی سماجی یا تعلیمی لحاظ سے was just as respectable، وہ اتنا ہی معزز تھا، بٹ ناٹ مور brilliant، اتنا زیادہ ذہین نہیں تھا than بروکفیلڈ itself، جتنا کہ بروکفیلڈ تھا۔ یعنی بروکفیلڈ اور مسٹر چپس میں کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جاتا، جتنی مقبولیت اور جتنی جو کمپیٹنسی مسٹر چپس میں تھی اتنی ہی بروکفیلڈ اسکول کی کمپیٹنسی ہے، اور یہاں پر جو یہ جو جتنا رسپیکٹیبل بروکفیلڈ ہے اتنا ہی مسٹر چپس ہے۔ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری، دونوں چیزیں ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیں، نہ ہی مسٹر چپس ہے اتنا ایکسٹرا آرڈنری اور اتنا ایکسٹرا آرڈنری یہ اسکول بھی نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ رینک کے دونوں چیزیں ہیں، یعنی بروکفیلڈ بھی سیکنڈ رینک میں فال کرتا ہے اور مسٹر چپس کی جو شخصیت ہے یہ بھی سیکنڈ رینک میں فال کرتی ہے۔ یعنی یہ بریلینٹ مین نہیں ہے، اتنا جینیس نہیں ہے، لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک ہارڈ ورکنگ ٹیچر ہے، اور اپنی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے ہی یہ جو ہے اپنا نام پیدا کرتا ہے۔ It had taken him some time، اسے کچھ وقت لگا to realize this، اس چیز کا احساس ہونے میں، اس چیز کا احساس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ ایٹ دا بگننگ، شروع میں اس چیز کا احساس ہونے میں اسے کچھ وقت لگا۔ کس چیز کا احساس ہونے میں؟ کہ ہی واز ناٹ اے بریلینٹ مین، وہ ایک بہت جینیس آدمی نہیں ہے، وہ ایک ایوریج سارٹ آف پرسن ہے، اور وہ جو ہے اسے اب ایسے ہی ادارے میں جگہ مل سکتی ہے جس ادارے میں وہ موجود ہے۔ کسی ایکسٹرا آرڈنری ادارے میں، ہیرو جیسے ادارے میں اس کی جگہ نہیں بنتی۔ ناٹ دیٹ، ایسا نہیں تھا کہ ہی واز بوسٹفل، کہ وہ شیخی بگارنے والا تھا، اور کنسیٹڈ یا مغرور تھا۔ بوسٹفل کا مطلب ہوتا ہے شیخی بگارنا، یعنی اپنے آپ پر اترانا، اور کنسیٹڈ کا مطلب ہے مغرور ہو جانا۔ تو یعنی نہ ہی وہ مغرور تھا اور نہ ہی وہ اپنے کام کو کے لیے شیخی بگارتا تھا کہ میری ڈگریز اتنی اچھی ہیں اور میری کوالٹی جو ہے وہ کوالٹی آف ٹیچنگ اتنی اچھی ہے، تو یہ کوالٹیز، یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ یعنی وہ سنابش نہیں تھا، وہ خود نما نہیں تھا، وہ اپنی کارکردگی یا اپنی جو پرفارمنسز تھیں وہ لوگوں کے سامنے اس کو ڈسپلے کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بٹ ہی ہیڈ بین، لیکن وہ رہا تھا ان ہز ارلی 20s، اپنی ابتدائی 20 سالوں کی عمر میں، ٹین ایج میں تھا۔ ایز ایمبیشس ایز موسٹ ادر ینگ مین، اتنا ہی ایمبیشس تھا جتنے کہ دوسرے نوجوان لوگ ہوتے ہیں، ایٹ سچ این ایج، اس قسم کی عمر میں۔ ایمبیشس کا مطلب ہوتا ہے خواہش مند ہونا، کریونگ رکھنا، آگے بڑھنے کی، اپنے کریئر کو اسٹیبلش کرنے کی، اپنے آپ کو پروفیشنلی اسٹرانگ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے، اس کے لیے ہم جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ایمبیشس ہونا
یوز کرتے ہیں. تو یہ جی 20s میں تھا, یعنی اب 20 کے بعد جو اگلا ہے 20 سے 30 کا پیریڈ جو ہوتا ہے, یہ والا دور چل رہا تھا. تو اس دور میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمبیشس ہوتے ہیں. نوجوانوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کا, اپنے کریئر کو اسٹرانگ کرنے کا جو پیشن ہے وہ پایا جاتا ہے. تو ایسا ہی پیشن مسٹر چپس کے اندر موجود تھا. His dream had been, اس کا خواب رہا تھا, to get a headship, کہ اس کو جو ہے وہ ہیڈشپ مل جاتی ایونچولی آخر کار. اس کا یہ خواب تھا کہ اسے جو ہے وہ آخر کار ایک جو صدارت ہے, ہیڈشپ جو ہے وہ مل جاتی, اور ایٹ اینی ریٹ یا بہرحال سینئر ماسٹرشپ یا پھر سینئر ماسٹرشپ مل جاتی ان اے ریئلی فرسٹ کلاس اسکول, کسی حقیقتاً پہلے درجے کے اسکول کی. تو ماسٹرشپس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ جو بورڈنگ اسکول ہوتے ہیں اس کا جو ہاؤس ماسٹر ہوتا ہے وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہاسٹل ہے اس کی نگرانی کرنا. تو یہاں ماسٹرشپ سے مراد یہی ہے کہ وہ جو ہاسٹل ہے اس کا نگران بننا چاہتا تھا, اور وہ بھی آرڈنری ماسٹر نہیں بلکہ سینئر ماسٹر کے, جو جتنے بھی وہاں کے ہاؤس ماسٹر تھے ان سب کا سینئر بننا چاہتا تھا. تو کس سکول میں, کس ادارے میں؟ وہ ادارہ جو کہ فرسٹ کلاس تھا. یہ جو بروکفیلڈ اسکول جیسا سیکنڈ رینک اسکول تھا, اس جیسے اسکول میں نہیں بلکہ ہیرو جیسے فرسٹ رینک اسکول کا وہ سینئر ماسٹر بننا چاہتا تھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ ہیڈ بننا چاہتا تھا, اور اگر ہیڈ نہیں تو ایٹ لیسٹ فرسٹ رینک اسکول کے میں جو ہے وہ سینئر ماسٹر بننا چاہتا تھا. It was only gradually after repeated trials and failures, یہ اس کے بار بار ہونے والی آزمائشوں اور ناکامیوں کے بعد رفتہ رفتہ, گریجولی کا مطلب ہے رفتہ رفتہ, اور ریپیٹڈ ٹرائلز کا مطلب ہے ریپیٹڈ بار بار ہونے والی, دہرائی جانے والی. ٹرائلز کہتے ہیں آزمائشوں کو, اینڈ فیلیئرز اور ناکامیوں کو. اور یہ اس کی رفتہ رفتہ ہونے والی بار بار دہرائی جانے والی آزمائشوں اور ناکامیوں کے بعد دیٹ ہی ریئلائزڈ, اس کو یہ احساس ہو گیا, دی ان ایڈیکویسی آف ہز کوالیفیکیشن, اپنی تعلیم کے ناکافی ہونے کا. ان ایڈیکویسی کہتے ہیں ان سفیشنسی کو, ناکافی ہونے کو. تو چنانچہ وہ اپنی جو تعلیمی قابلیت تھی اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ کسی فرسٹ کلاس اسکول میں ہیڈ ہو یا کسی بھی فرسٹ کلاس اسکول میں سینئر ماسٹرشپ جو ہے وہ جوائن کر سکے. تو ہز ڈگری, اس کی جو ڈگری تھی فار انسٹنس مثال کے طور پہ, واز ناٹ پرٹیکولرلی گڈ, وہ خاص طور پہ اچھی نہ تھی. اینڈ ہز ڈسپلن, اور اس کا نظم و نسق بھی اچھا نہیں تھا. دا گڈ انف, اگرچہ وہ کچھ بہتر تھا, اینڈ امپروونگ, اور وہ بہتر ہوتا چلا جا رہا تھا. wasn't absolutely reliable, وہ قطعاً قابل بھروسہ نہیں تھا. انڈر آل کنڈیشنز, تمام قسم کے حالات میں. تو مسٹر چپس جو تھا, ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک ادارے میں سرو کر چکا تھا, وہ میلبری اسکول تھا, اور وہاں پر اسے اس کے ڈسپلن کی انسفیشنسی کی وجہ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. تو چنانچہ یہاں پر آ کر اس نے جو پہلا کام کیا وہ اپنا ڈسپلن جو ہے اسے مضبوط کیا, اور کوشش کر رہا تھا کہ اس سے مزید امپروو کرتا چلا جائے. لیکن اس کا ڈسپلن ابھی اس لیول کو نہیں پہنچا تھا کہ وہ تمام کنڈیشنز کو جو ہے وہ کنڈیشنز میں اس ڈسپلن کو قائم رکھ سکتا. ابھی بھی اس میں کمیاں باقی تھی, اور وہ جو ڈگری کے لحاظ سے تھا, ڈگری بھی اس کی کوئی اعلیٰ ڈگری نہیں تھی. تو دونوں چیزیں جو تھی اس میں ابھی تک جو ہے وہ کمی جو ہے وہ موجود تھی, کہ یعنی ڈگری کے لحاظ سے بھی وہ ابھی تک اتنا ایفیشنٹ نہیں تھا, اور اپنے جو یہ اس کا ڈسپلن ہے اس میں بھی وہ اتنا زیادہ ایفیشنٹ نہیں تھا. He had no private means, اس کے کوئی نجی ذرائع نہیں تھے. And no family connections, اور فیملی کنبہ کے کوئی رابطے نہیں تھے. Of any importance, کسی خاص قسم کے. تو یعنی وہ اتنا کوئی انفلوئنشل نہیں تھا, اس کا خاندان اس کے خاندان کے لوگوں کا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے, اور وہ جو اپنی اس کی جو خاندان کے ذرائع آمدن تھے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ وہ بہت مالدار ہوتا, یا پھر اس کے جو خاندان کے لوگوں کے تعلقات اونچے اونچے لوگوں کے ساتھ ہوتے تو وہ بہت اثر و رسوخ والا ہوتا. دونوں ہی باتیں اس میں موجود نہیں تھیں, کہ یعنی مالی لحاظ سے بھی کمزور تھا, اور جو فیملی کنیکشنز تھے, یعنی جو رابطے تھے اس کی فیملی کے, وہ کسی اچھے بڑے کھاتے پیتے گھرانوں کے ساتھ یا بڑے بڑے عہدوں پر موجود لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں تھے. اباؤٹ 1880 تک
آفٹر ہی ہیڈ بین ایٹ بروک فیلڈ ڈیکیڈ، جب اسے بروک فیلڈ میں رہتے رہتے ایک عشرہ بیت گیا. ڈیکیڈ کہتے ہیں ایک عشرے کو، 10 سال کو. He began to recognize، اس نے شروع کر دیا احساس کرنا، recognize احساس کرنا، that the odds کے امکانات were heavily against، بے حد مخالف تھے، his being able to be to better himself، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے، by moving elsewhere، کسی اور جگہ جا کر، elsewhere کہیں اور، moving جا کر. پھر اسے احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے یہاں سے کسی اور جگہ جا کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کے جو امکانات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. بٹ اباؤٹ دیٹ ٹائم، لیکن اس وقت تک، آلسو the possibility of staying، وہاں پر جو رہنے کا امکان تھا، where he was، جہاں وہ تھا، began to fill، اس نے شروع کر دیا بھرنا، a comfortable niche، ایک بڑا ہی پرسکون خانہ، in his mind، اس کے ذہن کا. تو جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں رہتے ہوئے اس کے ذہن کا ایک خانہ جو تھا وہ راحت سے بھرنا شروع ہو گیا. مسٹر چپس جو تھا ایمبیشس تھا، وہ جانا چاہتا تھا بڑے ادارے میں، لیکن پھر جب اسے اپنی جو ڈیفیشنسیز تھی ان کا احساس ہوا تو اس کو پھر احساس یہ بھی ہونا شروع ہو گیا کہ کہیں اور جا کر وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا سکتا، لہٰذا وہ جہاں پر ہے وہیں پر رہنا چاہیے اسے، اور جو اس کے ذہن میں کریونگ تھی آگے بڑھنے کی، اس کریونگ وہ آخرکار ختم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے ذہن میں جو دماغ تھا اس کا وہ کمفرٹیبل ہو گیا، پرسکون ہو گیا، اور اس طرح سے اس کا جو دماغ کا خانہ تھا وہ سکون سے بھر گیا. یہاں پر ایک ورڈ جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے لیے ہے، یہاں نچ جو ورڈ ہے اسے ہم کہتے ہیں خانہ، اور جو یہ خانہ ہے یہ دیوار کے اندر ایک خانہ بنایا جاتا ہے، اور ہندو برادری جو ہے وہ اس خانے کے اندر بت رکھتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نمائش کے لیے یہاں پر گلدستے یا گلدان وغیرہ رکھ دیتے ہیں. تو ہم اسے نیچ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو دیوار میں بنایا جانے والا خانہ ہے، جس میں سٹیچوز وغیرہ سجائے جائیں یا جو کوئی سجاوٹ کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ رکھی جائیں، تو وہ چیز جو ہے وہ نچ کہلاتی ہے. تو چونکہ یہ مائنڈ کو نچ کہا گیا، مائنڈ کے اندر جو انسان کا جو برین ہے اسے نچ کہا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت سارے یادوں کے جو بت ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. انسان بہت ساری یادیں اپنے اس دماغ کے اندر جو ہے وہ سموئے ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے اس کو جو ہے وہ نچ کہا گیا ہے جو انسان کا برین ہے. ایٹ 40 سال کی عمر میں ہی واز روٹیڈ سیٹلڈ، وہ وہاں پر مستحکم ہو گیا تھا. کہاں پر؟ بروک فیلڈ اسکول میں، یعنی وہاں پر جہاں پر وہ تھا وہیں پر وہ روٹیڈ، اس کی جڑیں جو تھی وہ گاڑ لی تھی اس نے، سیٹلڈ مستحکم ہو کر، وہاں پر وہ بہت مستحکم تھا. اینڈ کوائٹ ہیپی، اور خاصا خوش بھی تھا. ایٹ 50 برس کی عمر میں ہی واز دا ڈائن آف دا اسٹاف، وہ اس اسٹاف کا سینئر رکن بن گیا. ڈائن کا مطلب ہوتا ہے سینئر رکن، سینئر ممبر ہونا. ایٹ 60 سال کی عمر میں، انڈر اے نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ، ایک نئے اور نوجوان سربراہ کے ماتحت، ہی واز بروک فیلڈ، وہ بروک فیلڈ تھا. دا گیسٹ آف آنر ایٹ بروک فیلڈین ڈنرز، اور بروک فیلڈین ڈنر جو ہوتے تھے، پرانے بروک فیلڈین ڈنرز جو ہوا کرتے تھے اس میں مہمان خصوصی کے طور پہ جو ہے وہ پیش ہوا کرتا. دی کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز، اور تمام معاملات میں جو ہے وہ کورٹ آف اپیل ہوتا، یعنی وہ معاملہ اس سے سلجھایا جاتا، اس کے پاس پیش کیا جاتا. وہ معاملات افیکٹنگ بروک فیلڈ ہسٹری، جس کا تعلق جو ہوتا، جو اثر انداز ہوتے بروک فیلڈ کی تاریخ پر، اینڈ ٹریڈیشنز، اور اس کی روایات پر. تو جو مسٹر چپس تھا جیسے جیسے اس کا وقت گزرتا گیا وہ وہاں پر مختلف عہدے جو ہے وہ حاصل کرتا گیا. 40 سال کی عمر میں وہاں سیٹل ہو گیا، 50 سال کی عمر میں وہ اسٹاف کا ڈائن بنا، 60 سال کی عمر میں وہ نوجوان ہیڈ کی ماتحت رہتے ہوئے گیسٹ آف آنر بنتا رہا. اور جو تمام میٹرز تھے لوگوں کے، ٹیچرز کے، اسٹوڈنٹس کے، وہ سارے کے سارے مسٹر چپس کے سامنے لائے جاتے اور وہ ان مسائل کا جو ہے وہ حل تلاش کیا کرتا. تو جہاں پر ایک فریز جو ہے وہ ایکسپلین ہونے والی ہے، وہ اولڈ بروک فیلڈین ڈنرز. تو یہاں پر جی وہ جو
پرانے اسٹوڈنٹس جہاں سے چلے جاتے تھے وہ اپنا جو ہے وہاں ڈنر جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ انتظام کرتے اور مسٹر چپس کو وہاں پر گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے جو ہے بلایا کرتے. وہ مہمان خصوصی ہوتا ان بروک فیلڈ کے جو تمام اسٹوڈنٹس تھے ان کے ڈنرز میں. تو لہٰذا اس کا جو جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی اس کی جو اعزاز ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. اور اب ہم 60 سال کی عمر میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس ہیڈ کا ذکر کیا گیا ہے, نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ. چونکہ 1848 میں جو ہے وہ مسٹر چپس نے کی پیدائش ہوئی اور 60 سال کی عمر کا جو ایڈ ہوگی اس میں تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ 60 + 48 جو ہیں یہ بنتے ہیں 1908. تو 1908 میں کون تھا ہیڈ اس ادارے کا؟ اس ادارے کا نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ یہ رالسٹن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ 1900 میں آیا تھا اور 1911 تک رہا تھا. تو مسٹر رالسٹن کے بارے میں لکھا ہے یہ نیو اینڈ یوتھفل ہیڈ کی جو سربراہی تھی اس میں یہ بروک فیلڈ میں جب رہا تو یہ جو ہے گیسٹ آف آنر تھا اولڈ بروک فیلڈین ڈنرز کا اور کورٹ آف اپیل تھا تمام میٹرز کا جو ہسٹری اور ٹریڈیشن کو افیکٹ کرتے تھے. اینڈ ان 1913 اور 1913 میں when he turned 65 جب وہ 65 برس کا ہو گیا he retired وہ ریٹائر ہو گیا was presented with a check اس کو پیش کیا گیا ایک چیک and a writing desk اور writing desk پیش کیا گیا and a clock اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلاک بھی دیا گیا and went across the road اور وہ سڑک کے اس پار چلا گیا to live رہنے کے لیے at Mrs. وکٹ کے ہاں. 1913 میں جب وہ 65 برس کا ہوا وہ ریٹائر ہو گیا اسے ایک چیک ایک رائٹنگ ڈیسک اور ایک کلاک دیا گیا اور وہ سڑک کے اس پار مسز وکٹ کے ہاں رہنے کے لیے چلا گیا. یہاں جی آپ کو مسز وکٹ کے بارے میں پتہ چلا کہ مسز وکٹ جو ہے یہ ایک لینڈ لیڈی ہے جو کہ اپنا گھر بنایا ہے اس نے سڑک کے اس پار بروک فیلڈ کے بالکل سامنے تو جہاں مسز وکٹ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ قیام اپنا کیا ہے. یہ اس کا مسز وکٹ کا انٹروڈکشن ملا آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ چلا کہ مسٹر چپس جب 1913 میں پہلی مرتبہ ریٹائر ہوا تو اسے جو ہے سٹاف کی طرف سے فیئر ویل ڈنر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جو تحفے تحائف دیے گئے ان میں جو چیزیں ہیں وہ چیک ہے رائٹنگ ڈیسک ہے اور کلاک ہے یہ اسے پیش کیے گئے. ڈیسنٹ کریئر ڈیسنٹلی کلوزڈ ایک بڑا ہی نفیس قسم کا جو دور تھا ڈیسنٹلی کلوزڈ بڑے ہی نفیس انداز میں اختتام پذیر ہوا. 3 cheers فار اولڈ چپس مسٹر چپس کے لیے 3 بار داد. They all shouted وہ سب کے سب چلا اٹھے and at that uproarious end of term dinner اس موقع پر وہ پرشور طریقے سے جو اینڈ آف ٹرم ڈنر کا موقع تھا. اپروریس کا مطلب ہے پرشور یعنی شور سے بھرپور اور اینڈ آف ٹرم کا مطلب ہوتا ہے جو اس تعلیمی سال ہے اس کے اختتام پر جو ہے سالانہ ایک کھانا جو ہے وہ منعقد کیا جاتا تھا جس میں تمام ٹیچرز جو ہیں وہ شمولیت اختیار کرتے تھے. اور چونکہ یہ 1913 میں جب مسٹر چپس ریٹائر ہوا تو اسی سال کا جو اینڈ آف ٹرم ڈنر تھا اس میں مسٹر چپس کو جو ہے وہ الوداعی تقریب میں بلایا گیا اور پھر جو تمام وہاں پر اساتذہ موجود تھے انہوں نے مسٹر چپس کے لیے 3 cheers کہا. یہ چیئرز کہنا جو ہے یہ بیسیکلی ان کی روایت میں ہے جو بیسیکلی داد دینے کے لیے ہوتا ہے یا سیلیبریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جو سیلیبریشن ہے اس میں یہ جناب مسٹر چپس کے لیے چیئرز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہاں جو رائٹر ہے وہ لکھتا ہے ڈیسنٹ کریئر ڈیسنٹلی کلوزڈ کہ اس کا ایک بڑا ہی شاندار قسم کا جو دور تھا وہ بہت ہی شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوا. اس سے مراد یہ ہے کہ مسٹر چپس نے جتنا بھی عرصہ یہاں پر گزارا ایک اچھا دور گزرا اس کا. یہاں پر جتنا ٹائم اس کا گزرا اس نے مقبولیت حاصل کی اور ہر دل عزیز ہو گیا اور آخر کار یہ دور جو تھا اس کا وہ اختتام پذیر ہو گیا اور یہاں پر وہ اس ادارے کو چھوڑنے والا تھا جبکہ اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کی بدنامی موجود نہیں تھی. تو اسی لیے یہ ڈیسنٹلی کلوزڈ ہو گیا. 3 cheers indeed بلا شبہ اس کو 3 مرتبہ داد دی گئی but there was more to come لیکن ابھی بہت کچھ اور بھی آنے والا تھا. an unguessed epilogue ایک ایسا اختتامیہ جس کے بارے میں کسی نے گیس نہ کیا گیا ہو جس کے بارے میں کسی نے کوئی
تخمینہ یا اندازہ نہ لگایا ہو. انگیس کا مطلب ہے اندازہ نہ لگا سکنا، اور ایپیلاگ کہتے ہیں اختتامیہ کو. یعنی مسٹر چپس کی جو ابھی اختتامیہ ہے وہ تو ابھی آنا ہے، کیونکہ اس نے اس اسکول کو پھر سے جوائن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سے ریٹائر ہونا ہے، اور پھر 1933 میں اس نے وفات پانی ہے. تو ابھی وہ انگیسٹ ہے، یعنی 1913 میں یہ اسے الوداع تو کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس بندے نے پھر سے 1916 میں جوائن کرنا ہے اور پھر 1918 میں ریٹائر ہونا ہے اور 1933 میں اس نے وفات پانی ہے. تو ایک ان گیسٹ ایپیلاگ ہے، یعنی یہ جو اس کا اختتامیہ ہے اس کے بارے میں کوئی گیس نہیں کر سکتا. ایپیلاگ جو ہے یہ اختتامیہ کو کہتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھا دینا ضروری ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایپیلاگ جو ٹرم ہے اس کا استعمال جو ہے بیسیکلی ان کرداروں کے لیے کیا جاتا ہے جو پرانے دور میں سٹیج شوز ہوا کرتے تھے، اور ان میں جو کریکٹرز ہوتے تھے، کردار ہوتے تھے، وہ سٹیج پر آ کر پرفارم کرتے تھے. پورا کا پورا ڈرامہ جب وہ ڈسپلے ہو جاتا اور جب اس کا اختتام ہوتا تو ان میں کرداروں میں سے کوئی ایک کردار جو ہے وہ آ کر جو بیٹھی ہوئی آڈینس تھی اس کو الوداعیہ کلمات جو ہے ان میں وہ شاعری سناتا، کوئی پوئم سناتا، اور اس طرح سے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جاتا. تو یہاں پر جو ہے اس کی لائف کو جو ہے یہاں پر یہ جو اس کا دورانیہ اسکول کا تھا اسے ایپیلاگ لکھا گیا ہے کہ یعنی یہ ایک ایسا ایپیلاگ تھا، یہ ایسا اختتامیہ تھا جس کے بارے میں کوئی گیس نہیں کر سکتا تھا. این اینکور played to a tragic audience ایک نشر مقرر تھا جسے دوبارہ چلایا جانا تھا اس غمزدہ سامعین کے سامنے. غمزدہ سامعین کے سامنے یہ نشر مقرر کے طور پہ پھر سے پیش کیا جانا تھا. ٹریجک آڈینس جو ہیں، یہاں پر ٹریجک آڈینس سے مراد وہی ٹیچر ہیں اور وہی اسٹوڈنٹس ہیں اس اسکول کے جو یہ اس اینڈ آف دی ٹرم کا ڈنر کا پارٹ ہیں. اور جو مسٹر چپس ہے، مسٹر چپس جو ہے وہ اسی طرح محسوس یوں سمجھیے کہ جیسے وہ اسٹیج پر آ کر پرفارم کیا ہے اس نے کچھ دیر 1913 تک اس نے پرفارمنس دی ہے اسٹیج پر، اور جیسے ہی 1913 میں اپنی اسٹیج سے نیچے اترا ہے تو پھر جو سامعین ہیں ان سامعین نے پھر سے جو ہے وہ متاثر ہو کر اسے یہ پرفارمنس دوبارہ دینے کے لیے واپس اس اسٹیج پر 1916 میں بلا لیا ہے. تو اینکور کا مطلب بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ارشاد یا نشر مقرر، یعنی دوبارہ آپ کسی کی پرفارمنس سے محظوظ ہو جائیں تو آپ اسے جناب دوبارہ سے وہ پرفارم کرنے کے لیے کہیں تو اس کو کہتے ہیں اینکور. یعنی کوئی شاعر آپ کو اگر شعر سنا دیتا ہے اور آپ اسے محظوظ ہوتے ہیں تو پھر آپ اسے چند الفاظ کہتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی ارشاد ارشاد ارشاد، کہ مطلب وہ شعر جو آپ نے پہلے بیان کیا ہے یا سنایا ہے ایک مرتبہ پھر سے اس کو سنایا جائے. تو یہ جو آڈینس ہیں، یہ آڈینس سے مراد یہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے جو ہے یہ والا ارشاد یا نشر مقرر کے طور پہ اسے دوبارہ اس اسکول میں بلانا ہے 1916 میں، اور اس نے پھر سے اپنی سروسز جو ہیں 1918 تک فراہم کرنی ہے. لہٰذا یہ وہ اینکور ہے جو کہ اس ٹریجک آڈینس کے سامنے پیش کیا جانا ہے. لہٰذا ابھی اختتامیہ ان گیسٹ ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ ٹائم جو ہے مسٹر چپس کا اسکول کے سروس کے لیے باقی ہے، جو کہ ابھی ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے. آنے والے چیپٹرز میں اس کا ذکر کیا جائے گا کہ وہ دور کب شروع ہوا اور کیسے اس کا وہ دور اختتام پذیر ہوا. تو یہاں تک جی آپ کا یہ چیپٹر نمبر 2 جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں، میں آپ کو فردر وضاحت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ایکسپلین کر دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.